السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان قریب آ گیا ہے تو اس سے متعلق کیوں نہ ایک واقعہ بیان کیا جائے۔ ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس عاجز کی اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جو وہ کبھی بھول نہیں سکا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے کی مسجد میں ایک حکیم صاحب تھے، کونے پر ان کی دکان تھی، ان کا نام احمد بخش تھا۔ وہ قرآن پاک کے بہت اچھے حافظ تھے اور خوب پڑھتے تھے۔ ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے، رمضان المبارک کا دن تھا۔ کسی نے ان سے کہا کہ آج 27 کی رات ہوگی، اگر آج رات پورا قرآن سنا دیں تو بڑا مزہ آئے گا۔ ان کا حفظ بھی بڑا پکا تھا۔ وہ کہنے لگے اچھا میں آؤں گا۔ مسجد کوثر میں ان کو سنانا تھا۔ اس وقت اس عاجز یعنی جو واقعہ بیان کر رہا ان کی عمر 9 سال کے قریب تھی۔ یہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حافظ صاحب نے 2 رکعت کی نیت باندھ لی۔ انہوں نے ایک رکعت میں 29 پارے پڑھے۔ ان 29 پاروں میں ان کی کوئی غلطی بھی نہیں آئی۔ پیچھے 8-10 حافظ کھڑے تھے، وہ سب چپ رہے۔ کہیں کوئی اٹک بھی پیش نہیں آئی کہ پیچھے سے کوئی لقمہ مل جاتا، پڑھتے چلے گئے۔ 29 پاروں کے بعد انہوں نے رکوع کیا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ کی شان دیکھیے کہ انہوں نے آخری پارہ بھی کافی پڑھ لیا۔ جب سورۃ الاخلاص پڑھنے لگے تو بھول گئے، کوئی متشابہ لگ گیا۔ وہ اس سورت سے نکلنا چاہتے تھے مگر نکل نہیں پائے۔ جب 2-3 دفعہ اس کو لوٹایا اور آگے نکل نہ سکے تو ایک غیر حافظ بندے نے ان کو لقمہ دیا اور حافظ نے غیر حافظ سے لقمہ لے کر سورہ اخلاص کی تکمیل کی۔ نماز کے بعد لوگ بڑے خوش تھے مگر قاری صاحب کو پسینہ آ رہا تھا۔ جب اٹھ کر جانے لگے تو کسی نے پوچھا حضرت کیا بنا؟ کہنے لگے نہ پوچھو، 29 پارے پڑھ لیے تو بڑی خوشی ہوئی۔ جب سورۃ اللہب پڑھ رہا تھا اس وقت دل میں ایک خود پسندی کی کیفیت پیدا ہوئی، دل کے اندر ایک گھمنڈ پیدا ہوا۔ اس وقت میرے جیسا بندہ پورے شہر میں کوئی نہیں ہوگا جو 2 رکعت میں قرآن سنا سکے۔ میرے دل میں جب یہ بات پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ اخلاص میں متشابہ لگوا دیا تاکہ یہ پتہ چل سکے مجھے کہ اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، اس میں کمال اللہ کا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کمال ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے قرآن پاک کا یاد کرنا آسان فرما دیتا ہے۔ اس لیے حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔